تمام طالب علموں کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع رہے گا وہ قصائد کے حوالے سے یعنی اردو قصیدہ کے حوالے سے خاص تر جو بات کی جائے گی۔ پہلا سوال ہے کہ قصیدہ بردہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ قصیدہ بردہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قصیدہ بانت سعاد۔ قصیدہ بردہ کی مصنف کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے حضرت کعب بن زبیر۔ یہ جو ہے عرب قصائد کے حوالے سے پہلے بات کی جائے گی، اس کے بعد اردو قصائد پہ ہم آئیں گے۔ آپ کے لیے جو ضروری ٹاپک ہے وہ اردو قصیدہ ہے۔ حضرت کعب بن زبیر کا قصیدہ کتنی ابیات پر مشتمل تھا؟ تو صحیح جواب ہے 59۔ اس عرب شاعر کا نام بتائیے جس کے قصائد کعبہ پر آویزہ کیا گیا اور اس میں اس کی اپنی ذات، اپنی اونٹنی اور محبوبہ کی تعریف کی گئی تھی۔ اس کا صحیح جواب ہے طرفہ فن عبد۔ اب آئیں گے ہم اردو قصائد کی طرف۔ آپ کو بتانا ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا نے کل کتنے قصائد لکھے؟ اس کا صحیح جواب ہے 41۔ اس میں کچھ تضاد پایا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تر ادیبوں کا ماننا ہے یا محققین کا ماننا ہے کہ اس کا جو قصیدوں کی تعداد ہے محمد رفیع سودا کی وہ 41 ہے۔ جلال لکھنوی منگر دل کے نواب حسین میاں سے 25 روپے ماہوارہ وظیفہ لیتے تھے، بتائیے انہیں ہر قصیدہ کا کتنا معاوضہ ملتا تھا؟ 100 روپیہ۔ فارسی کے کم از کم 4 قصیدہ گو شعراء کے نام بتائیے۔ انوری، خاقانی، عرفی اور کانی۔ یہ جو ہے اہم نام ہے فارسی شاعری کے حوالے سے یا فارسی قصیدہ گو جن کو معتبر اور عظیم اشخاص میں گنا جاتا ہے۔ انوری، خاقانی، عرفی اور کانی۔ کس اردو شاعر کو قصیدے کی صنف کا نقاش اول کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد رفیع سودا کو کہا جاتا ہے، اور غالباً اس کو محمد حسین آزاد نے نقاش اول کہا ہے۔ ذوق کے قصائد میں لطف سخن، حسن بیان اور قادر الکلامی پائی جاتی ہے، بتائیے جدت کے اعتبار سے کس کا مرتبہ مسلم ہے؟ اسد اللہ خان غالب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ذوق جو ہے ماہر زبان تھی، یعنی کہ زبان پہ دسترس تھی، لطف سخن تھا، حسن بیان تھا اور قادر الکلامی تھی، لیکن ہمیں بتانا ہے کہ جدت کے اعتبار سے کس کا مرتبہ تسلیم کیا جاتا ہے یا مسلم جس کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اسد اللہ خان غالب ہے، جن کو جدت یعنی جن کے یہاں نیا پن تھا، ایک انوکھی بات تھی، جدت تھی۔ سوال ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں دوسرا اہم بڑا نام کن کا آتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ابراہیم ذوق۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا نام جو آتا ہے سودا کے بعد۔ قصیدہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے دیا گیا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ کس نے یعنی ذوق نے کس کے بارے میں لکھا ہے۔ ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، یہ ساون ہے۔ ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح کش کی بن آئی۔ یہ جو ہے ذوق نے شیخ محمد بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں جو ہے ابیات نعت کا مشہور قصیدہ ہے، ایک مشہور قصیدہ ہے، آپ کو بتانا ہے کہ کس کا ہے ابیات نعت۔ صحیح جواب ہے محسن کاکوری۔ کیا آپ مرزا غالب کے قصیدوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 64۔ محمد رفیع سودا کے تھے 41، غالب کے آتے ہیں 64۔ پشتو کے چند قصیدہ گو شعراء کے نام بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے خقارندوی اور تائینی۔ ان شعراء کے نام بتائیے جنہوں نے ائمہ کرام کی شان میں قصیدے لکھے ہیں۔ صحیح جواب ہے عزیز لکھنوی اور نجم اکبر آبادی۔ اردو میں سلطان محمد قلی قطب شاہ نے قصیدہ کب لکھنا شروع کیا؟ تو 1611 کے لگ بھگ آس پاس۔ قصیدہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ تو بنیادی طور پر جو ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک خطابیہ اور دوسرا تمہیدیہ۔ یہ ضروری سوال جو ہے اب آپ کے سامنے ہیں، بیشتر امتحانات میں یہ پوچھا جا چکا ہے اور لگ بھگ یہی پوچھا جاتا ہے، یا تو ان کی ترتیب پوچھی جاتی ہے یا ان کی تعداد پوچھی جاتی ہے کہ قصیدے میں تمہید یا قصیدے کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ چار ہوتے ہیں، تشبیب، غریز، مدح، خاتمہ یا اسے دعا کہتے ہیں۔ تشبیب، غریز، مدح، دعا یا خاتمہ۔
لکھنؤ دبستان کے چند کشیدہ گو شعراء کے نام بتائیے، تو صحیح جواب ہے نیر، شکوہ آبادی، امیر مینائی اور جلال لکھنوی جو ہے دبستان لکھنؤ کے کشیدہ گو میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کشیدہ نگاروں کا تعلق کس دور سے ہے؟ فیروزوق، جریر اور اختل۔ ان کا صحیح جواب ہے اموی دور سے۔ سوال ہے کہ بتائیے عربی قصیدے کے وہ الفاظ جن کے ترجمے یہاں دیا جا رہا ہے یہ کس شاعر کا ہے؟ مشرق و مغرب دونوں تیری موت پر آہ و بکا میں مصروف ہیں، دور والے بھی سوگوار ہیں اور نزدیک والے بھی غم سے نڈھال ہیں۔ اے اسلام کے خادم، تمہیں ایسا مجاہد اجر ملے جو اللہ کے راہ میں لڑتا ہے، یعنی خلاء بریں عطا ہو اور رضائے الہی کی سعادت نصیب ہو۔ یہ احمد شوقی کا ہے۔ عزیز لکھنوی اور نجم اکبر افندی نے کن کی شان میں قصائد لکھے؟ ائمہ کرام کی شان میں۔ عہد مغلیہ کے چند مشہور قصیدہ گو شعراء کے نام بتائیے۔ ظہوری، عرفی، طالب عاملی، حکیم صاحب۔ اردو قصیدے کے سر کا تاج کس قصیدہ کو کہا جاتا ہے؟ سودا کو کہا جاتا ہے، جن کے کل قصیدوں کی تعداد 41 ہے۔ اردو میں سب سے پہلے بادشاہ سلطان علاء الدین بہمنی کی مدح میں کس نے قصیدہ لکھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نظام بیدری، جن کی مثنوی بھی ہے قدمرؤ پدمرؤ، جو کہ اردو کی پہلی منظوم مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سبع معلقات جو کہ 7 ضرب المثال قصائد ہے کے نمونے جو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں تھے کس نے جمع کیے تھے؟ صحیح جواب ہے حماد الراویہ۔ سید راجو حسینی کے فارسی قصیدے تحفۃ النصائح کا ترجمہ کس نے کیا؟ کتب رازی۔ اس قصیدے میں شعروں کی تعداد 786 ہیں۔ نصرتی کس کے دربار کا شعرا تھا اور اسے کیا خطاب ملا تھا؟ علی عادل شاہ کا جو تھا یہ دربار شاعر تھا نصرتی، اور ملک الشعراء اس کو خطاب دیا گیا تھا، جسے حاسدوں نے قتل کیا۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ حاسدوں نے کس شاعر کو قتل کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نصرتی۔ قصیدہ گو شاعر غواث کو عبداللہ قطب شاہ نے کہاں سفیر بنا کر بھیجا؟ تو صحیح جواب ہے بیجاپور۔ میر نے 5، انشاء نے 10، مومن نے 9، ذوق نے 28، غالب نے 3، امان علی سحر نے سید اسماعیل منیر شکوہ آبادی نے 28، قدر بلگرامی نے 7، محسن کاکوری نے 4، داغ دہلوی نے 6، امیر مینائی نے 7 قصیدے لکھے۔ بتائیے حالی نے کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے 3۔ یہ آپ کو یاد کر کے رکھنا ہے کہ کس ادیب نے جو ہے کتنے قصائد لکھے ہیں۔ ان میں جو ضروری ہے وہ ذوق آتے ہیں کہ انہوں نے 28 قصیدے لکھے، غالب نے 3 قصیدے لکھے، اور محسن کاکوری جو ایک نعتیہ قصیدہ گو ہیں انہوں نے 4 قصیدے لکھے ہیں، اور غالباً وہ چاروں جو ہے نعتیہ ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم ذوق نے کس بادشاہ کا قصیدہ پڑھا؟ اکبر شاہ ثانی۔ کس بادشاہ کا قصیدہ پڑھا ہے انہوں نے؟ اکبر شاہ ثانی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال ہے کہ تشبیب کس کا قصیدہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے خالد احمد۔ تشبیب جو کہ اس کا ایک جز بھی ہے قصیدے کا، لیکن تشبیب کے عنوان سے قصیدہ بھی لکھا جا چکا ہے، جس نے لکھا ہے ان کا نام ہے خالد احمد۔ حکیم مومن خان مومن نے رئیس پٹیالہ راجہ اجیت سنگھ کے کتنے قصیدے لکھے؟ تو صحیح جواب ہے 2۔ مرزا غالب نے فارسی میں کتنے قصیدے لکھے؟ تو جواب ہے 64 جو کہ آپ کو زبانی یاد رکھنا ہے۔ غالب نے ویسے وہاں ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ 3 قصیدے لکھے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے کہ فارسی قصیدوں کی کتنی تعداد ہے، تو 64 ہے۔ محسن کاکوری کے قصیدوں میں سب سے مشہور قصیدہ کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مدح خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، نعتیہ قصیدہ گو میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سید انشاء اللہ خان انشا نے ایک بے نقطہ قصیدہ بھی لکھا ہے۔ انشاء اللہ خان انشا نے ایک بے نقطہ قصیدہ بھی لکھا ہے۔ بتائیے اس کی اشاعت کتنی زبانوں میں ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 7۔ عربی شاعر فراقی نے کس کی مدح میں قصیدہ لکھا؟ تو صحیح جواب ہے حضرت زین العابدین علی بن حسین۔ سندھی شاعر سید ثابت علی شاہ نے کس کے قصیدے لکھے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے میاں سرفراز خان کلہوڈا، حکمران سندھ۔ سوال ہے علامہ ابن خلدون نے ایک محفل میں 762
عیسوی میں لیلۃ المیلاد میں اپنا کون سا مشہور قصیدہ پڑھا؟ تو صحیح جواب ہے بابیہ۔ والی ایک قصیدہ کے مصنف کا نام بتائیے۔ لسان الدین خطیب اندلسی۔ ایران کے اس قصیدہ گو شاعر کا نام بتائیے جس نے آخری عمر میں قصیدہ گوئی کو ترک کر دیا؟ تو صحیح جواب ہے ظہیر فراجی۔ انسی فارکھی موچری انور سپہر کس ملک کے قصیدہ گو ہیں؟ تو صحیح جواب ہے ایران۔ بنام خیر الانام ایک طویل قصیدہ ہے، بتائیے اسے کس نے لکھا ہے؟ تو صحیح جواب ہے قمر اجنالوی۔ سوال ہے کہ بہاریہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ اگر قصیدے کی تشبیہ بہار کے موضوع پر ہے تو اسے قصیدہ بہاریہ کہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ قصیدے کے ابتدائی اشعار کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو تشبیب کہا جاتا ہے۔ دہلی کے چند قصیدہ گو شاعر کا نام بتائیے، شعراء کا نام بتائیے؟ تو صحیح جواب ہے غالب مومن اور ذوق۔ جدید شاعری میں کن شاعروں نے قصیدے تحریر کیے ہیں؟ اسماعیل میرٹھی، محسن کاکوری، نظم طباطبائی اور الطاف حسین حالی۔ مذہبی قصائد لکھنے میں کن شعراء نے شہرت پائی ہے؟ صفی لکھنوی اور عزیز لکھنوی۔ یہ شعر کس کی قصیدہ کا ہے کہ زہی نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ ہے سریر؟ صحیح جواب ہے ذوق۔ قصیدے کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ تو دعا پر ہوتا ہے جسے خاتمہ بھی کہا جاتا ہے۔ پنجابی زبان کے قصیدہ گو شعراء کے نام بتائیے۔ وارث شاہ، پیر نیک عالم، ڈاکٹر مہر عبدالحق، عزیز الدین احمد حسین قریشی، قلعہداری، تنویر بخاری، حفیظ تائب، عبدالباسط، منصور احمد خالد۔ یہ بتائیے کہ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قصیدہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی ہے گاڑھا مغز۔ حیت کے اعتبار سے قصیدہ غزل سے ملتا ہے یا نظم سے؟ تو صحیح جواب ہے غزل سے۔ قصیدہ کے لیے کم از کم کتنے اشعار ہونے چاہیے؟ تو صحیح جواب ہے 5۔ مختلف خوبیوں کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ تو صحیح جواب ہے اس کا بہت سارے ادیبوں نے الگ الگ، بنیادی طور پر جو ہم نے پڑھا تھا کہ تمہیدیہ اور خطابیہ ہے، لیکن بعد میں اس کی کئی شاخیں نکلتی ہیں۔ تمہیدیہ ہے، خطابیہ ہے، مدیحہ ہے، ہجویہ ہے، واعظیہ ہے، بیانیہ ہے، بہاریہ ہے، عشقیہ ہے، حالیہ، فخریہ اور دعائیہ۔ اصطلاح میں ایسے قصیدے کو کیا کہا جاتا ہے جس میں ممدوح کی سیرت کی خوبیاں اور اس کے دیگر متعلقات سے قبل تمہید کے طور پر تشبیب اور بعد میں غریض اور پھر مدح کا ذکر کیا جائے؟ صحیح جواب ہے تمہیدیہ۔ پہلے تمہید باندھی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے باقی جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ کس قسم کے قصیدے میں ہیرو کی براہ راست تعریف و توصیف کی جاتی ہے؟ خطابیہ میں ہوتا ہے ایسا۔ سودا کا کون سا قصیدہ شخصی ہجو کے ساتھ ساتھ زمانے کی چیرہ دستیوں کا بھی مرقع ہے؟ تو صحیح جواب ہے تضحیک روزگار۔ تضحیک روزگار جو ہے سودا کا وہ قصیدہ ہے جس میں شخصی ہجو کے ساتھ ساتھ زمانے کی چیرہ دستیوں کا بھی مرقع کیا گیا ہے۔ قصیدہ اور انصاء فن شعر و واضیہ قصیدہ کی ایک بہترین مثال ہے، بتائیے یہ قصیدہ کس نے لکھا ہے؟ تو سودا کا لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ ایسا قصیدہ جس میں بوقلمونی، تنوع اور رنگا رنگی بیان کی گئی ہو اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بیانیہ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لائیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔